جب مہینے کا آخر ہو اور ہم خواتین اپنے خرچے کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہیں۔ بچت کرنا تو دور کی بات، اور اسی مہینے کو آخر تک ہم کیسے لے کے جائیں اور کم پیسوں میں خرچہ کیسے کریں۔ دوسروں سے مانگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ شروع کے دنوں میں اپنے خرچے کو کنٹرول کر کے آخر تک لے کے جائیں۔ جب شروع کا خرچہ آپ کنٹرول کر لیں گی تو وہ مہینے کا پورا چل جائے گا۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ مہینے میں جو ہم راشن لیتے ہیں اور اسی کو پورا مہینہ ہمیں چلانا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب ہم شروع میں راشن اپنے گھر کے لیے ڈالتے ہیں پورے مہینے کے لیے، کچھ خواتین کیا کرتی ہیں کہ 15 دن کا راشن بھی لے لیتی ہیں، اور کچھ خواتین جو ہے ہفتے بھر کا بھی لے لیتی ہیں، اور کچھ جو ہے ریگولر لیتی ہیں۔ تو میں جس طرح سے کرتی ہوں میں آپ کو اپنے روٹین کے حساب سے بتاؤں گی۔ آپ دیکھ لیجیے گا میرا ولاگ جو ہے پورا اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ میں کیا کرتی ہوں کہ جب میرے گھر میں پورے مہینے کا راشن آتا ہے تو میں وہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہی خرید لیتی ہوں کہ مہینے کا جو آخر ہے اس وقت سب کے پاس جو ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میں کیا کرتی ہوں جب شروع میں راشن تھوڑا سا زیادہ ڈال لیتی ہوں تاکہ مہینے کا اینڈ تک وہ چلے اور مجھے پریشانی نہ ہو، نہ کہ ہم ادھر ادھر سے کسی سے ادھار مانگیں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی سے ادھار نہیں لیتی۔ ادھار لینے سے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے خرچے کو ہی کنٹرول کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم آخر کے 10 دنوں میں ہم گوشت وغیرہ خرید لیں یا بریانی بنا لیں یا کچھ اس طرح کے جس سے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ایون ایسا کہ ہمارے گھر میں جو زیادہ راشن آتا ہے، کبھی دال بھی بچ جاتی ہے، کبھی چھولے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آلو تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اور میں نے ابھی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ یہ 1 ہفتہ پہلے میں نے اروی منگوائی تھی، آدھا کلو اروی منگوائی تھی، اور میں نے کیا کیا تھا، آدھا میں نے اس وقت بنا لیا تھا اور آدھا جو ہے میں نے رکھ لیا تھا فریج میں۔ یہ خراب نہیں ہوتی، یہ چلتی ہے۔ میں نے چھیلا نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اسے چھیل کے پھر فریز کر لیتے ہیں، خیر ان کی اپنی مرضی، میں ایسے نہیں کرتی۔ تو میرے پاس کیا ہے کہ اب مہینے کے 2 سے 3 دن جو رہ گئے ہیں میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ آلو اروی گھر پہ پڑے ہوئے تھے، میں نے وہی بنا لیے۔ تو پھر میں اور کیا کرتی ہوں کہ جب میں نے سالن کو چڑھا لیا تھا، سالن میں پانی بھی ڈال لیا ہے، تو سالن پک رہا تھا، تو میری کوشش ہوتی ہے جو بھی بیچ میں جو بریک ٹائم آ جاتا ہے نا، سالن کو چڑھا لیا، اب کیا کریں، تو میرے پاس جو برتن ہوتے ہیں یا چولہا ہوتا ہے یا کوئی مرچ مسالے کے جو ڈبے ہوتے ہیں میں ان کو صاف کرتی رہتی ہوں۔ میں ایسے بریک نہیں لیتی، یا پھر کبھی کوئی کام کر لیا تو کبھی کوئی کام کر لیا۔ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی سالن میں پانی ڈال کے میں نے چولہے کے اوپر چڑھا دیا ہے اور سالن ابھی پک رہا ہے۔ میں نے گیس کو سلو کر لیا تھا۔ سلو گیس پہ نا سالن بہت مزے کا بنتا ہے۔ جتنا آپ گیس کو سلو کر لیں گی یا میڈیم کر لیں گی نا، اس پہ سالن جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے۔ آپ کبھی اس طرح سے نہ کر کے دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ تھوڑے سے برتن بھی سائڈ پہ پڑے ہوئے تھے، سالن بھی پک رہا تھا، میں نے کہا جلدی سے پہلے یہ میں برتن کو دھو لیتی ہوں۔ برتن یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ڈش واش لیا ہو، یہ میں نے 50 روپے کا لیا تھا مہینے کے شروع میں، اور اس سے نا 1 بوتل بھر جاتی ہے، اور یہی بوتل جو ہے نا میں پورا مہینہ چلاتی ہوں۔ برتنوں کو دھونے کے لیے نا کچھ لوگ کالا تیل بھی لیتے ہیں، تو میں نے کبھی نہیں لیا۔ میں نے یہی 50 روپے کا یہ جو ڈش واش مل جاتا ہے آسانی سے، کسی بھی جگہ سے مل جاتا ہے، جو برتن والی شاپ ہوتی ہے اس سے مل جاتا ہے، جہاں پہ صابن وغیرہ ملتے ہیں نا تو وہاں سے مل جاتے ہیں آسانی سے۔ تو میں یہی 50 روپے کا لیتی ہوں اور اسی بوتل میں ڈال کے میں رکھ دیتی ہوں، اور یہ پورا مہینہ میرا چل جاتا ہے۔ اور اس سے برتن بھی ہیں کافی چمکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جونا، تار والا جونا، میں اسی سے برتن کو ہاتھوں کی محنت سے رگڑ رگڑ کے اسے چمکا دیتی ہوں۔
ابھی میں نے آٹا نہیں گوندھا تھا، کیونکہ آٹا جو ہے میں نے کل شام میں بہت زیادہ گوندھ کے میں نے اسے رکھ دیا تھا۔ وہ میرا کل رات کو بھی چل گیا تھا، اور صبح بھی میں نے 2-3 پراٹھے بنا لیے تھے، اور ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ ختم ہوگا پھر میں بنا لوں گی۔ اچھا، یہ جو اب میں کام کر رہی ہوں، یہ ہے نا دن کے 12 بجے کا ٹائم ہے، اور میں اپنا کھانا بنا رہی ہوں۔ بچوں کو ابھی اسکول آنے سے ابھی دیر ہے، میں نے کہا بچوں کے آنے سے پہلے پہلے میں اپنے کام کو ختم کر لوں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ اکثر آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا کہ برتن دھوتے وقت یا فرش دھوتے وقت پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ تو پانی ایک نعمت ہے، پانی کو احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس پانی نہیں آ رہا۔ کراچی شہر میں کئی جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں تو ہر کسی کے نل کے لگے ہوتے ہیں، موٹر لگی ہوتی ہے، زمین کا پانی، ہر کسی کے اپنے گھر سے میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ مگر شہروں میں جو ہے وہ لائن کا پانی آتا ہے، اور کافی ٹائم کے بعد آتا ہے۔ کافی لوگ جو ہیں وہ ٹینکر بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ خیر، ہماری اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم ہر مہینے میں ٹینکر ڈلوائیں۔ ٹینکر بھی 4,000 سے کم نہیں ملتا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ پانی جو ہے احتیاط سے استعمال کرتی ہوں، اور کبھی اگر چاول میں بنا رہی ہوں، چاول کا جو پانی ہوتا ہے، دھوتے ہیں چاول جس سے، یا پھر سبزی دھوتے، میں نیچے نا کوئی برتن رکھ دیتی ہوں، اور وہ جو پانی بچ جاتا ہے میں وہ اٹھا کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے پودوں کو دے دیتی ہوں۔ ہاں، تو میں بات کر رہی تھی بچت کے بارے میں۔ تو میری پیاری بہنوں، بچت کرنا سیکھیں۔ بچت یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے گھرانے سے نہیں ہیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں۔ ہمیں مہینے کے بعد جو تنخواہیں ملتی ہیں، وہی تنخواہ ہمیں پورا مہینہ چلانا ہوتا ہے، اسی سے ہم نے پورا مہینہ بھی چلانا ہوتا ہے۔ گیس، پانی، بجلی کے بل بھی دینے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ہو گئی، بچوں کے لنچ ہو گئے، تو یہ کافی سارے جو اخراجات ہیں اور ہوتے ہیں، اور انہی کو ساتھ لے کے ہم اپنے گھر کا جو راشن ہوتا ہے، گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، وہ پورے مہینہ ہم چلاتے ہیں۔ تو سمجھدار اور ہوشیار عورتیں اس طرح ہی اپنے بچت کو کرتی ہیں کہ شروع میں اگر آپ اپنے بچت کو کنٹرول کریں گی تو مہینے کے آخر میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ آپ کو ہوگی اور نہ ہی آپ کے ہسبینڈ کو ہوگی کہ آخر کے دنوں میں یہ کسی سے ادھار پکڑ لیا، کبھی کسی سے لے لیا، کبھی کسی سے لے لیا۔ تو اس طرح آپ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ آلو دال کے ساتھ کھا لیں، مگر کسی سے ادھار مت لیں۔ ادھار جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا، ایک جو قرض ہے وہ مرض ہے۔ یہ مرض جو ہے جس انسان کو لگ جاتی ہے ادھار لینے کی، تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ ہر وقت جو ہے نا ٹینشن میں لگا رہتا ہے، اور دروازے پہ اگر کوئی ادھار والا آپ کے پاس آ جائے تو کتنا ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو اپنی بات کرتی ہوں کہ میں نے جتنا بھی میرے پاس اپنے ہسبینڈ کی تنخواہ آتی ہے، تو اب تو کافی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ راشن جو ہے میں پورے مہینے کا ڈلوا لیتی ہوں، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اگر پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا، تو پیسے تو ہم اوپر کے، یعنی کہ دودھ لینا ہو گیا، سبزی ہوگی، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس سے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم عورتوں کو حساب کتاب میں نا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں جس طرح سے کرتی ہوں، میں مہینے کا جو راشن ہے ایک دم منگوا لیتی ہوں، تاکہ کچھ بھی ہو مجھے پریشانی نہ ہو۔ تو ابھی بچے اسکول سے آئے بھی نہیں تھے، ابھی بچوں کو کافی ساری دیر تھی، میرا سالن بھی تیار ہو گیا تھا، اور میں نے سالن کے ساتھ ساتھ اپنے کچن کو بھی صاف کر لیا ہے۔ کیونکہ پہلے میں اروی آلو تو کھا لیتی ہوں، میں اروی پہلے نہیں بناتی تھی۔ اب یعنی کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے نا، اس مہینے میں میں نے ایک دفعہ میرا بیٹا لے کر آیا تھا، آدھا کلو اروی لے کر آیا تھا، میں نے آدھی جو ہے نا پہلے بنا لی تھی، اور آدھی میں نے رکھ لی تھی، اور جو میں نے پچھلی دفعہ اروی بنائی تھی وہ بہت مزے کی بنی تھی، اور اسی سے نا مجھے اروی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں یہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ مہینے کا اینڈ چل رہا ہے، اور گھر میں رکھی ہوئی جو سبزی ہے میں اسی کو ہی استعمال کر لیتی ہوں، یا پھر چھولے پڑے ہوتے ہیں، آلو پڑے ہوتے ہیں، میں وہی بنا لیتی ہوں، آلو انڈے بھی بنا لیتی ہوں، اسی سے ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی سبزی کے پیسے نہ بھی ہونا، گھر میں رکھے ہوئے پیاز ہوتے ہیں، 2 انڈے منگوا لیتی ہوں، زیادہ نہیں کہ میں 4 انڈے ڈال لیتی ہوں یا 3 انڈے ڈال لیتی ہوں، نہیں، میں 2 انڈے سے ہی پیاز اور انڈے کا سالن بنا کے ہم اسی سے کھا لیتے ہیں۔
اور شکر الحمدللہ کہ اسی سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میرا مہینہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں مہینے کے آخر میں پیاز انڈا، آلو انڈے، میں اس طرح کی چیزیں بنا لیتی ہوں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا روٹی کا جو چمٹا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو روٹی کو یہ پکڑ کیوں نہیں رہا۔ اب دیکھیں میرے چمٹے کا خرچہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ خیر یہ چیزیں ٹوٹتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھی کیونکہ رات کو میں نے آٹا گوندھ لیا تھا، ابھی میں نے آٹا نہیں گوندا، اور سالن جو میں نے ابھی بنایا ہے وہ ہمارا دوپہر کو بھی ہو جائے گا اور شام کو بھی ہو جائے گا۔ میں جو بھی سالن بناتی ہوں میں 2 ٹائم کے لیے کرتی ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ آخر کی روٹی میں میں نے گھی لگا لیا تھا کیونکہ مجھے سالن کو دیکھتے ہی مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی بچوں کو تو کافی دیر ہے تو میں ابھی پہلے کھانا کھا لیتی ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کسی سے ادھار مت لیا کریں، آپ اپنے بجٹ کو لے کے بچت کیا کریں۔ آپ مہینے کے اینڈ کو اس طرح سے کر لیا کریں، روکھی سوکھی کھا لیا کریں، دال آلو کھا لیا کریں، مگر کسی سے ادھار نہیں لیا کریں۔ یہ جو قرض ہے وہ مرض ہے، جس کو لگ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ کافی پریشانی پیدا کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔